قدیم میسوپوٹیمیا کے قلب میں اور شہر میں ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم تھا رہتا تھا۔ ایک بت ساز خاندان میں پیدا ہونے والے ابراہیم کی زندگی ان دیوتاؤں سے جڑی ہوئی تھی جنہیں اس کے والد آزر بڑی عقیدت سے بناتے تھے۔ لیکن ابراہیم مختلف تھا۔ بچپن سے ہی اس نے بتوں کی طاقت اور حقیقت پر سوالات اٹھائے اور ایک عظیم اور اندھے کی قوت کی جانب ایک الہی کھنچاؤ محسوس کیا۔ جیسے جیسے ابراہیم بڑا ہوتا گیا اس کے شکوک ایک واحد طاقتور خدا پر پختہ یقین میں بدل گئے۔ ایک رات جب وہ وسیع ستاروں سے بڑے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک گہری وحی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ ابراہیم نے ایک سچے خدا کی موجودگی کو محسوس کیا اور اس کا دل غیر متزلزل ایمان سے بھر گیا۔ تاہم یہ ایمان اسے ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جو خطرات، سازشوں اور الہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم کی نافرمانی خاموشی سے شروع ہوئی۔ وہ شہر والوں سے بات کرتا، بتوں کی پوجا کے پیچھے کی منطق پر دھیرے دھیرے سوالات اٹھاتا۔ اس کے والد آزر ان خیالات کو نوجوانی کی حماقت سمجھ کر مسترد کر دیتے، لیکن ابراہیم کے الفاظ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے۔ ایک دن شہر ایک بڑے تہوار کی تیاری کر رہا تھا جس کی وجہ سے بتوں کا مندر خالی پڑا تھا۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام چپکے سے مندر میں داخل ہوا۔ اس نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور ہتھوڑا اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ یہ عمل شہر کے عقائد کو ایک جرأت مندانہ چیلنج تھا۔ اگلی صبح ٹوٹے ہوئے بتوں کا منظر اور میں ہلچل مچا گیا۔ ایک ہجوم جمع ہو گیا، سرگوشیاں اور اشارے کرتے ہوئے۔ کون ایسی بے حرمتی کر سکتا تھا؟ پنڈتوں نے اپنے شان و شوکت والے لباس میں جواب طلب کیے۔ ان کی نظریں جلد ہی ابراہیم پر جا پڑی جو ہمیشہ ان کے دیوتاؤں پر سوال اٹھاتا تھا۔ ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے سامنے گھسیٹا گیا جو ایک آہنی مٹی والا حکمران تھا اور طاقت سے بگڑا ہوا ذہن رکھتا تھا۔ نمرود کی آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا۔ اس نے ابراہیم سے سوال کیے لیکن نوجوان نبی ثابت قدم رہا۔ اس نے بتوں کی بے اثری اور ایک سچے خدا کی برتری کا اعلان کیا۔ نمرود جس کی انا مجروح ہوئی، اس نے ابراہیم کو زندہ جلانے کا حکم دیا تاکہ وہ سب کے لیے ایک سبق بن سکے۔ اور وہ دن آ گیا۔ پانسی کے دن شہر کے چوک میں ایک بڑا الاؤ بنایا گیا۔ ابراہیم کو باندھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ اس کا انجام یقینی نظر آ رہا تھا، لیکن جب شعلے بھڑک اٹھے ایک معجزانہ واقعہ رونما ہوا۔ خدا نے آگ کو ٹھنڈا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے محفوظ ہونے کا حکم دیا۔ دیکھنے والوں کی حیرت انگیز سانسوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام بے ضرر نکل آیا۔ اس کے ایمان کی طاقت کا ثبوت تھا یہ۔ آگ سے معجزانہ بچنے کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ پھر بھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ الہی خوابوں کی رہنمائی میں ابراہیم علیہ السلام اور اس کی وفادار بیوی سارہ اور اس کا بھتیجا لوط علیہ السلام ایک خطرناک سفر پر روانہ ہوئے کنعان کی طرف۔ وہ زمین جو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا خطرات سے بھری ہوئی تھی، دشمن قبائل ہر طرف سے اور خطرناک علاقے اور بھوک کا ہمیشہ رہنے والا خطرہ۔ کنعان میں ابراہیم نے ایک اور آزمائش کا سامنا کیا جو اس کے ایمان کو اس کی جڑوں تک آزما دے گی۔ خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرے۔ یہ حکم ابراہیم کے لیے بجلی کے جھٹکے کی طرح تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس دل دہلا دینے والے کام کی تیاری کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام گہرے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد کو خدا کی مرضی پورے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ابراہیم نے چھری اٹھائی اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دکھتا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ قربانی مکمل کرنے والا تھا ایک الہی آواز نے پکارا، اسے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے غیر متزلزل ایمان سے خوش ہو کر ایک مینڈا فراہم کیا جسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ یہ آزمائش دل دہلا دینے والی تھی، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو ایمان اور اطاعت کے معیار کے طور پر مضبوط کیا۔ اسی اثناء نمرود ابراہیم علیہ السلام کو زیر کرنے میں ناکامی پر مشتعل ہو کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تاریک طاقتوں کی تلاش میں نکلا۔ اس نے خفیہ رسومات میں غرق ہو کر امید کی کہ وہ خدا کی مرضی کو چیلنج کرنے کے لیے قوتوں کو طلب کر سکے گا، لیکن اس کا غرور اس کی تباہی کا سبب بنا۔ مکیوں کا ایک عظیم لشکر جو بظاہر غیر اہم لیکن الہی فوج تھی، نمرود کے محل پر چا گیا۔ کبھی طاقتور بادشاہ جو ان مکیوں کے جن کے ہاتھوں عذاب کا شکار ہوا ذلت آمیز انجام کو پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سفر قربانی پر ختم نہیں ہوا، اس نے اپنا پیغام پھیلانا جاری رکھا۔ اس کا غیر متزلزل ایمان آنے والے نسلوں کو متاثر کرتا رہا۔ اس کی آزمائشیں اور مشکلات الہی مداخلت اور گہرے ایمان کی آزمائشوں کے ساتھ اسے توحید کا بانی کے طور پر مضبوط کیا۔ اس کی کہانی جو سنسنی الہی ملاقاتوں اور غیر متزلزل ایمان پر مشتمل ہے، زمانوں تک گونجتی رہی، ایمان اور استقامت کی روشنی بن کر۔